أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، جو 3 قسطوں پر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سب سے پہلے رجب کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان احادیث کی روشنی میں، اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلامی خدمات تاریخ کی روشنی اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جس کو لے کر معترضین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، کہ معاویہ کا مطلب کیا ہے، اور اسی چیز کو لے کر دن رات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے چند بھٹکے ہوئے سنی نوجوان معاویہ نام رکھتے ہی نہیں۔ جب بھی نام معاویہ کا رکھا جائے، کہ کہا جائے جی معاویہ نام رکھا جائے، تو فوراً ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، فوراً ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، جی یہ کیسا نام ہے، اس کا تو مطلب ہی بہت برا ہے۔ اور یہ مطلب ہمیں بتایا کس نے؟ دشمنان معاویہ نے۔ یہ ہمیں مطلب بتلایا کس نے؟ دشمنان صحابہ نے۔ تو آج اب حضرات کے سامنے یہ کوشش کی جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام تھا معاویہ، اس کی کچھ لغت کے اعتبار سے آپ کے سامنے تحقیق رکھی جائے۔ حالانکہ یہ نام خیر و برکت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومنین کے ماموں، اسلام کے عظیم فاتح، مشہور صحابی رسول اور کاتب وحی کا نام کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دشمنان اسلام مختلف بہانوں سے کیا کرتے ہیں؟ اس مبارک نام سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنا باطن میں جو موجود گندگی ہے، جو خباثت ہے، اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی ناک کو خاک آلود کرے کہ نام رکھنے کا خاص اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ دشمن جتنا صحابہ اکرام کے خلاف ابھرے، مسلمانوں کو اور مومنین کو چاہیے اتنے صحابہ اکرام کے تعظیم کی جائے، اتنا زیادہ صحابہ اکرام کے تذکرے کو عام کیا جائے، اور جس نام سے وہ چڑ کھاتے ہیں، جس نام کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں، جس نام کو وہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں توڑنا چاہتے ہیں، جس نام کے ذریعے صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ تصور لوگوں میں کراتے ہیں، اس نام کو عام کرنا چاہیے۔ تو اولاً تو یہ سمجھے کہ معاویہ علم ہے، معاویہ علم نام ہے، اور اعلام میں لفظی معنی مراد نہیں ہوتے۔ انما ہی اعلام للاشخاص لا تقصد بها حقیقت الصفت۔ فتح الباری کے اندر جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 475 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نام جو ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے، اس کے اندر معنی کا تصور نہیں کیا جاتا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں چند وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر صرف معنی کو دیکھا جائے، اگر معنی درست نہ ہو اور نام رکھ دیا جائے، تو اگر یہ اتنی بڑی غلطی ہوتی تو یہ غلطیاں نہ ہوتی جو آپ کے سامنے ابھی میں رکھنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے اندر چھٹی پشت میں جو نام آتا ہے کلاب، اس کا لفظی معنی اگر مراد لیا جائے تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، اور اس کی کوئی جسارت بھی نہیں کر سکتا، اپنی زبان پر بھی بندہ وہ جملے نہیں لا سکتا کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے یہ واضح کرتا ہوں، نقل کفر نہ باشد، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ کلاب کلب کی جمع ہے، کلب کہتے ہیں کتے کو، کلاب کہتے ہیں کتوں کی جمع۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اگر ہم صرف اس کا معنی مراد لے کر اس کو برا بلا کہا جائے، تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا نسب کو برا کہیں گے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چھٹی پشت میں جو نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل رہا ہے وہ قصی بن کلاب جو کہا جاتا ہے، وہ کلاب اس کا مطلب، یعنی پشت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک بندے کا نام کلاب تھا، جس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جا کر کیا مل رہا ہے؟ نسب مل رہا ہے۔ اسی طرح آگے چلے، فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ کا معنی لغت میں آتا ہے ایسی اونٹنی جس کا بچہ دودھ سے چھڑایا گیا ہو۔ اب یہ کوئی معنی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ وہی لوگ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن رات برا بلا کہتے ہیں، انہی کے پنجتن پاک کے اندر فاطمہ نام موجود ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ایسی اونٹنی جس کا بچہ دودھ سے کیا ہو؟ چھڑایا گیا ہو۔
مصباح اللغات کے اندر آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح العباس بہت ترش روح، سخت مزاج، سخت لہجے والا۔ اب یہ بھی کون ہے؟ عباس علمبردار کے نام سے جو اپنے گھروں پر پرچم بلند کرتے ہیں، اگر ان کے نام کا معنی دیکھا جائے تو پھر اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ اور اس کا مطلب اگر دیکھنا ہے تو مصباح اللغات کے اندر صفحہ نمبر 548 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں، بقر، اس کا معنی کیا ہے؟ گایوں کا ریوڑ۔ اور یہ وہ بقر جو ان کے 12 اماموں میں جس کا نام آتا ہے۔ اگر ان کے صرف نام کو دیکھا جائے تو ان کے اپنے ایک امام کا نام کا مطلب ایسا آ رہا ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، عجیب و غریب، کہ گایوں کا ریوڑ، جانوروں کا ریوڑ۔ اور اسی طرح چلیں آگے کہ جعفر کا کیا معنی ہے؟ جعفر کا معنی ندی، بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ اور یہ بھی جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو انہی کے لوگوں میں جن کو یہ لوگ مانتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی صحابہ اکرام ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے عزت دیتے ہیں۔ ان کے نام کا یہ مطلب ہے کہ ندی، بہنے والی ندی، دودھ دینے والی اونٹنی۔ اور اسی طرح اویس، اویس کا کیا مطلب ہے؟ اویس کا معنی ہے بھیڑیا۔ اگر یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں، معاویہ کا مطلب اپنی طرف سے نکال کر کہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اتنے بزرگوں کے نام اویس ہیں، تو ان کا مطلب کیا نکلے گا؟ بھیڑیا۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مصباح اللغات صفحہ نمبر 44 دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے بیان کر دیا کہ اعلام میں لغوی معنی کا اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح ان ناموں میں کوئی قباحت نہیں، اسی طرح اگر بالفرض معاویہ کے لغوی معنی اچھے نہ بھی ہوں تب بھی اس پہ کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اب لفظ معاویہ کیا ہے، اس کی تھوڑی تحقیق آپ کے سامنے رکھوں کہ لفظ معاویہ یہ عاویہ، عین واو یا، عین پر فتح، واو پر کسرہ، واو کے نیچے کسرہ اور یا پر کیا ہے پھر فتح، عاویہ سے مشتق ہے۔ ازروع لغت اس کے حسب ذیل معنی ہے، اس کے 7 معنی آتے ہیں، 7 عاویہ کے۔ کیا؟ کسی چیز کو موڑنا یا مروڑنا۔ نمبر 2 عالم شباب یعنی جوانی میں مد مقابل کا پنجہ مروڑنا۔ اور نمبر 3 کسی کا دفاع کرنا۔ نمبر 4 جنگ یا جماعت کے لیے لوگوں کو جمع کرنا۔ 5واں معنی عاویہ کا کیا؟ آواز دے کر پکارنا۔ 6واں معنی کیا ہے؟ چاند کی ایک منزل۔ اور نمبر 7 کیا ہے؟ نشان راہ، مسافروں کی رہبری کے لیے نصب کردہ پتھر۔ یہ اس کے 6 معنی آتے ہیں عاویہ کے۔ اور معاویہ کے اندر آخر میں جو ہا آتی ہے، تا، یہ وحدت تانیث کی نہیں ہے۔ اہل علم حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تائے تانیث کی تا نہیں ہے، جس کا اعتبار کرتے ہوئے معنی یوں ہوگا کہ اکیلا مروڑنے والا، اکیلا موڑنے والا، دشمن کا تنے تنہا مقابلہ کرنے والا، دلیر، بہادر، بلند، اہم خطیب، تنہا رہبری کرنے والا۔ علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ العوا ایسے یا چند ستاروں کا نام ہے جن کی طرف درندے آوازیں کستے ہیں۔ یعنی عوا یہ ایسے ستاروں کے جرمٹ کا نام ہے جس کی طرف درندے منہ کر کر آوازیں کستے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں لسان العرب کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 109، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصحابی کا نجوم، اور ہم یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ العوا ایک ایسا ستاروں کا جرمٹ جس کی طرف جانور منہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ بھونکتے ہیں۔ وہ ایک آسمانوں کا جرمٹ تھا، یہی صحابہ اکرام کے ستاروں کے جرمٹ میں سے ایک ستارہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ، جس کی طرف دشمن منہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ بھونکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اس حدیث کی روح سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تابناک ستارے ہیں۔ العوا ستارے کی طرح آسمانی رشد و ہدایت کے اس مرکزی ستارے پر بھی کیا کرتے ہیں؟ آج دشمنان اسلام کیا کرتے ہیں؟ آوازیں کستے ہیں۔ تابعین عظام اور صلحائے امت اس کو کبھی نہیں پسند فرماتے کہ صحابہ اکرام پر کچھ برا بھلا کہا جائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اکیلے اس نام کے آدمی ہیں کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، نعوذ باللہ۔
صلحائے امت اور بڑے بڑے تابعین نے بھی اس نام کو پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا نام معاویہ بن حارث ہے۔ سیدنا علی کے پوتے کا نام، حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ بن عباس تھا۔ سیدنا علی کے داماد کا نام معاویہ بن مروان تھا۔ ان کے ساتھ اپنی بیٹی رملہ کا نکاح بھی کیا، اور ان کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کا نکاح پڑھایا۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کا نام معاویہ بن صعصع تھا، اور اسی طرح سیدنا امام زین العابدین بن سیدنا حسین، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کے بھتیجے کا نام معاویہ بن عبداللہ ہے۔ اسی طرح سیدنا امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ بن عبداللہ ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق کے دو شاگردوں کا نام معاویہ بن سعید اور معاویہ بن مسلم ہے۔ ان میں سے کسی نے اپنا نام نہیں بدلا، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد بھی تھے، کہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو دشمنان اسلام کی سازشوں کی وجہ سے آپس میں ان کے اندر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اس کے بعد بھی یہ نام رکھے گئے۔ تو جس نام کا مطلب برا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل نہیں کیا تو اس سے پتہ لگا کہ اس کا مطلب وہ نہیں جو دشمن ہمیں بتلا رہا ہے، اس کا مطلب وہ ہے جو لغت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے ایسے ستاروں کا جھرمٹ جس کی طرف درندے منہ کر کے کیا کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو یہاں پر پہنچ کر ہم ان سے یہی کہیں گے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آنے پر، حضرت فاطمہ کے نام کے آنے پر اور دیگر لوگوں کے نام کے آنے پر آپ لوگ ان کے معنی کو اچھی طرح تطبیق دیتے ہیں، کسی اچھی بات کی طرف، اچھے لفظوں کی طرف، اچھے ترجمے کی طرف اور اچھی لغت کی طرف تطبیق دیتے ہیں، اس کی طرف لے کر جاتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آنے پر اس پر تعویل کیوں نہیں کی جاتی؟ تو یہاں پر یہی سمجھ آتا ہے کہ طعن و تشنیع کا ہدف بننے کے لیے صرف محسن اسلام مظلوم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رہ گئے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیجئے، اپنی دشمنی کو نکالا جائے۔ الحاصل یہ کہ دشمنان اسلام کی شبہات کا شکار ہو کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے محروم رہنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔